کچھ لوگ اسی مثال کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ تو ایسا کام کرتا ہے۔ شہادت ذریعہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، جیسے مجلسوں کے لیے عرض کیا گیا، اور بعض لوگ مشکل ہوتی ہے، نہیں سمجھتے ہیں کہ مجلسیں ثواب کے لیے نہیں ہے، مجلسیں اس مقصد تک پہنچانے کے لیے ہیں جو حسین ابن علی کی شہادت کا مقصد تھا۔ مجلسیں قائم ہی اس لیے کی گئی ہیں تاکہ جو مومنٹ حسین ابن علی نے شروع کیا تھا وہ مومنٹ آ کر کبھی بھی ختم نہ ہونے پائے، وہ تربیت کا سلسلہ جاری رہے، اور الحمدللہ وہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی جاری ہوگا، تھوڑا تھوڑا ہے تو اور بہتر طریقے سے ہوگا۔ اور یہی بات بیان کی گئی تھی جو بات ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ مجلسیں ثواب کتنا بھی اہم کیوں نہ ہو، لیکن حسین ابن علی کا ذکر اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اس کا مقصد اتنا بڑا ہے کہ ثواب پھر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ثواب بہت ہلکی چیز نظر آتی ہے، ثواب کے لیے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ کچھ بھی کرنے میں جو ہے تھوڑا مشکل ہو گئی، لوگوں کو مثال جو دی گئی تو ظاہر ہے کہ مثال سب سے چھوٹی دی جائے گی کہ اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کام میں جس چیز کو اللہ نے رکھا ہے، اتنے عظیم کام کو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے، ثواب کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ثواب کے ذریعے سے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے مقصد کو سمجھیں گے تو کبھی بھی حسین ابن علی کی حقیقی کربلا تک نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ثواب مل جائے گا، اس سے انکار نہیں ہے، ثواب مل جائے گا۔ بہرحال کوئی آ کر جو ہے یہاں وہاں ٹہلنے بھاگنے، ریسٹورنٹ وہاں گناہ ثواب اچھے برے کام کرنے کے بجائے آ کر فرش اعضاء پہ بیٹھ کے ذکر حسین ابن علی کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ثواب امام کا مقصد نہیں تھا۔ اور یہ کہا کہ اللہ محتاج نہیں ہے کہ ہمیں ثواب دینے کے لیے اتنے عظیم انسانوں کی قربانی چاہے۔ یہ جملہ تو میں نے بات کا وہاں بیان ہی نہیں کیا تھا کہ اللہ چلو قربانی تو ان کی عادت تھی، القتل لنا عادہ و کرامتنا شہادہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت تو ہماری عزت و کرامت ہے۔ تو اللہ ایسا نہیں چاہے گا کہ ہمیں ثواب دینے کے لیے، ثواب تک ہمیں پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی بیٹیوں کو، رسول اللہ کی نواسیوں کو بازار تک جانے کے موقع دیں، یہ نہیں چاہے گا۔ کیا آپ کو اور ہمیں ایسا ثواب چاہیے کہ ہمیں ثواب کے لیے جناب زینب کوفہ و شام کے دربار و بازار تک جائیں؟ نہیں، کوفہ و شام کے بازار تک گئی تھی حسین ابن علی کے مقصد کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے، اسے تحریک بنانے کے لیے، اسے مومنٹ بنانے کے لیے۔ کس کا دل یہاں پہ راضی ہو جائے گا جو کہے گا کہ نہیں ہمیں ثواب چاہیے چاہے رسول اللہ کی بیٹیاں بازار میں چلی جائیں؟ تو کوئی بھی مومن نہیں گوارا کر سکتا۔ اب رہی بات کی مثال کی، تو مثال جو ہے اب علمی بحث یہاں پہ نہیں ہے، میں صرف قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مجھے چھوٹی موٹی مثالوں دینے میں کوئی شرم نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ آیت پڑھیں آپ کے سامنے، اس آیت میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے، اس نقطے کو سنیں۔ اب جب کوئی ایک موقع آتا ہے تو اچھا ہے کہ قرآن کے کسی جملے سے استفادہ کیا جا سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی مثالیں دینے میں، لفظ یہی استعمال کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے شروع میں جائیں گے آپ کو مل جائے گی، دوسرے تیسرے صفحے پہ جیسا قرآن کی پرنٹنگ۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ کو اس بات میں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے دے، یہ مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز کی مثال دے دے۔ مثال دینے سے اللہ کو شرم نہیں آتی ہے۔ اللہ نے بھی بتا بھی دیا کہ یہ مثالیں دیکھ دیکھ کے تم پریشان نہیں ہو جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو قوم کو گمراہ کرنے کا موقع ملے اور حسین ابن علی کے ذکر سے دور کرنے کا موقع ملے، بلا وجہ کے مسائل آگے چھیڑنے کا موقع ملے، ان کی بات الگ ہے، لیکن مثالیں ہوتی ہیں تاکہ ذہن کو قریب کیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو بالکل ان اللہ لا یستحی، اللہ کو حیا نہیں آتی، اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں آتی، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بھی زیادہ، فوق کے معنی یہاں بھی یعنی چھوٹی چیز کی مثال دے۔ فاما الذین، لیکن نقطہ کیا ہے؟ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، جو لوگ مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ مثال سے مراد کیا ہے، اللہ کیا بتانا چاہتا ہے، یہ اہم نقطہ ہے۔ جو لوگ مومن ہیں فیعلمون، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس مثال سے کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے، اما الذین کفروا، لیکن جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، جن کا مقصد کسی حق کو قبول نہیں کرنا ہے، حق کو، چونکہ ذکر حسین ابن علی کو اپنی تجارت کا جب ذریعہ بنایا گیا ہے، اگر اس پہ کہیں پر بھی ضرب آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری پوری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تو وہاں مشکل ہو جاتی ہے۔
لہذا فرمائے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہو، یہ کیا مثال ہوئی، ایسی کیسی مثال ہوئی بھائی، یہ قرآن ہے۔ اب کچھ لوگ تو قرآن نہیں پڑھتے، انہیں نہیں سمجھایا جا سکتا جو نہیں پڑھتے، لیکن آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیسی مثال دے دی، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، مسئلہ اس اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہوا ہے، یہ کیسی مثال ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ اسی مثال کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ تو ایسا کام کرتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ جو ترجمہ کیا آیت اللہ مکارم شیرازی نے، اس کے نقطوں کے ساتھ ترجمہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اسی پہ غور کر کے فکر کر کے کسی بلند مطلب تک پہنچ جاتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی اتنی بڑی قربانی کو ہلکا نہ کیا جائے، اتنی بڑی قربانی کو اگر صرف ثوابوں میں سمیٹا نہ جائے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس تربیت تک پہنچا جائے جس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے باطل طاقتوں کو ہمیشہ یہ خوف لگا رہے کہ حسین ابن علی کا نام لینے والے موجود ہیں۔ یہ بنیادی تربیت ہے عزیزو۔